بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا آیت نمبر 39 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق وہ رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء اور تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ تو وہ اس کا بدل دیتا ہے، وہو خیر الرازقین اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، ویوم یحشرہم جمیعا اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سب کو یعنی مشرکوں کو، ثم یقول للملائکۃ پھر پوچھے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا وہ عرض کریں گے، سبحانک پاک ہے تیری ذات، انت ولینا تو ہی ہمارا آقا ہے، من دونہم ان سے ہمارا کیا تعلق، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون اکثر ان میں سے انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ فالیوم لا یملک تو آج کے دن نہیں مالک کوئی بھی، بعضکم تم میں سے، لبعض کسی کے لیے بھی، نفعا کسی بھی نفع کا، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا، یعنی آج کے دن تم میں سے کوئی بھی دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان پہنچا سکے گا، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا چکھو، عذاب النار التي آگ کے اس عذاب کو جسے کنتم بها تکذبون تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جلالین سے ان آیات کی تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قل ان ربی کہہ دیجئے بے شک میرا رب، یبسط الرزق وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، یبسط کا ترجمہ کیا ہے یوسعہ وہ رزق کو وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء من عبادہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور یہ رزق کی کشادگی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ امتحانا ان کا امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے، يُضَيِّقُهُ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے۔ اب یہ لہو جو ضمیر ہے اس سے دو مرجع یہاں مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وَيَقْدِرُ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ما قبل میں یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ کا جو مفہوم ہے اس کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسی بندے کے لیے رزق کی کشادگی کے بعد اس میں کمی کر دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے تاکہ اس کا امتحان لے۔ تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ابتداءً ہی کچھ لوگوں کو رزق کی تنگی اور کچھ لوگوں کو رزق کی کشادگی عنایت فرمانا، اور دوسرا یہ کہ ایک ہی آدمی ہے اور اس کو پہلے رزق کی وسعت دی، پھر اس کے بعد اس میں تنگی کر دی، حرج پیدا کر دیا۔ تو یہ تمام تر امور اور یہ تمام تر تغیرات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ ما قبل آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ اس پہ فخر کرتے تھے، اس کو نجات کا سبب تصور کرتے تھے بغیر ایمان کے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ کسی کی کامیابی ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ بعد البسط یہ وہ پہلا مفہوم ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک وقت میں اس کے لیے اللہ نے رزق کو کشادہ کر دیا اور پھر ایک وقت میں اس کے لیے اللہ نے اس کو تنگ کر دیا، تو یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ او لمن یشاء من عبادہ ابتلاء یہاں پر من عبادہ کا کلمہ بھی ہوگا، یا پھر امتحان کے طور پر اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کچھ بھی، فی الخیر خیر کے کاموں میں۔ صاحب جلالین نے اس کلمہ کو یہاں ذکر کر کے ما قبل کلمہ کی عمومیت کو مخصوص کر دیا ہے، کیونکہ ما قبل میں کلمہ ما اور شیء یہ ایسے کلمات ہیں جو عام معنی رکھتے ہیں، وما انفقتم من شیء اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو وہ خرچ کرے گا اس کا اس کو بدل ملے گا، بلکہ فی الخیر خیر کے کاموں میں، فہو یخلفہ تو وہ اس کو اس کا بدلہ دے گا،
یخلفہ ایاکم کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. یہاں پر یعنی جو خرچ کرنا ہے اس سے مراد دینی امور میں یا مباح اموروں میں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اور روایت آپ نے پڑھ سن رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما، اور جو روکنے والا ہے، بخل کرنے والا ہے، تنگی کرنے والا ہے، اس کے مال کو ہلاک فرما. تو بہرحال یہاں پر جو خرچ کرنا ہے یہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور جب انسان خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتا ہے، چاہے وہ کمیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہو کہ اس کے تھوڑے میں برکت دے دی جائے یا اس کے تھوڑے کو کثرت سے تبدیل کر دیا جائے. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. یہ خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ ساقط ہوا تو یہ خیر بن گیا اور فتحہ اس کے خواہ کلمہ کو دی گئی. اور الرازقین یہ رازقون کی جمع ہے، الرازقون پھر حالت جر کی وجہ سے الرازقین بن گیا. اب یہاں پر آگے صاحب جلالین نے ایک عبارت ذکر کی ہے جس سے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. یقال کہا جاتا ہے کل انسان ہر انسان یرزق عائلتہ وہ اپنے خاندان کو رزق دیتا ہے، ای من رزق اللہ تعالی، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رزق میں سے ان میں تقسیم کرتا ہے یا ان کو دیتا ہے. تو یہاں پر اس بات کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق دینے والے اور بھی ہیں. تو اس کی وضاحت کی کہ باقی جو رزق دینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر رزق دینے والے ہیں، وہ ایک سبب ہیں. اصل رازق وہ ایک اللہ کی ذات ہے، نہ کہ بندہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے وہ ہر مخلوق کو دینے والا ہے، جبکہ بندہ یرزق عائلتہ وہ اپنے خاندان کو رزق دیتا ہے یا کچھ افراد کو رزق دیتا ہے. تو یہ فروق ہیں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے میں اور بندے کے رازق ہونے میں، کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے علی الاطلاق، بندہ علی الاطلاق رازق نہیں ہے. وہ کچھ مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے، کچھ افراد کو رزق دے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق ہے، اصلی خالق ہے، جبکہ بندہ وہ سبب ہے. اور یحصل من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے لے کر وہ آگے بندوں کو دیتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. واو اذکر، یہاں پر صاحب جلالین نے آگے کلمہ آنے سے قبل اذکر کلمہ محذوف ذکر کیا ہے، اور آپ اس کو بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ما بعد جو کلمہ ہوتا ہے اس کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ کلمہ محذوف یہاں ذکر کیا گیا. چونکہ یوم یحشرہم یہ ظرف ہے اور ظرف وہ کسی فعل سے متعلق ہوگا، تو اس فعل کو یہاں محذوف ذکر کیا کہ آپ یاد کریں. یوم یحشرہم، اس دن جس دن ان کو جمع کرے گا، جمیعاً سب کے سب کو. چونکہ ویسے تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو جمع کرنا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ جو کلام آ رہا ہے وہ مشرکین سے متعلق ہے، تو اس لیے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی المشرکین، تمام کے تمام مشرکین کو وہ جمع کرے گا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء، کیا یہ سب ایاکم، تمہاری ہی، کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے. اب یہاں پر اہؤلاء ایاکم دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں. پہلا حمزہ اہؤلاء یہ ہؤلاء کے آخر میں، اور دوسرا حمزہ ایاکم کی ابتدا میں. تو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، تو ان کو پڑھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کے آگے وضاحت کی. پہلی صورت واضح کی بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کو ان کے مخارج سے ان کے اوصاف کے ساتھ ذکر کرنا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. دوسرا ابدال الاولی یان، پہلے حمزہ کو یا میں تبدیل کرنا. یہاں پر صاحب جلالین سے وہمن یا سبقت قلم کے وجہ سے تسامح ہوا ہے. اصل میں وابدال الثانیۃ یاء، دوسرے جو حمزہ ہے اس کو یا میں تبدیل کیا جائے گا، نہ کہ پہلی جو حمزہ ہے اس کو یا میں تبدیل کیا جائے گا. اس لیے قاعدے کے مطابق دوسری یا نے بدلنا ہے جو کہ ایاکم کی ابتدا میں ہے. اور تیسرا اسقاطھا، یہاں پر بھی اسقاط الاولی نہیں ہے، اسقاط الثانیہ، دوسری کو ساقط بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایاکم کی ابتدا کے اندر جو حمزہ ہے اس کو ساقط بھی کیا جا سکتا ہے.
کانوا یعبدون، وہ تمہاری عبادت کرنے والے. کیونکہ دنیا کے اندر وہ اس دعویٰ کو بھی کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں یا فرشتے ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، دیگر اس طرح کے ان کے دعوے تھے. تو قیامت والے دن جن کو وہ معبود سمجھتے تھے ان معبودوں کو بھی حاضر کر کے ان کے سامنے ان کا عیز ظاہر کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ حقیقی معبود صرف ایک اللہ کی ذات تھی. قالو، فرشتے عرض کریں گے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تنزیہا لک عن الشریک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو ہر شریک سے پاک ہے، چاہے جائے کہ ہمیں کوئی تو تیرا شریک بنائے. انت ولینا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، من دونہم، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اور ان کا کوئی آپس میں آقا اور بندے والا تعلق نہیں ہے، ہمارا آقا تو صرف تو ہی ہے. ای لا موالاۃ بیننا و بینہم، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، من جہتنا، ہماری جہت سے، یعنی ان کی طرف سے تو وہ اس تصور کر بیٹھے تھے لیکن ہماری طرف سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بل للانتقال، یعنی بل یہاں پر انتقال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کانوا یعبدون الجن، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی یہ اضراب انتقالی ہے. ما قبل جو کلمہ ہے اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا، انت ولینا من دونہم، وہ اپنی حقیقت پر باقی ہے، لیکن ان کی جو اصل حقیقت ہے، یعنی یہ جو عبادت کرنے والے تھے مشرکین تھے، کانوا یعبدون الجن، یہ اصل میں تو جنات کی عبادت کرتے تھے. الجنہ سے آگے صاحب جلالین نے وضاحت کی الشیاطین، اصل مراد ان سے شیاطین ہے، کیونکہ شیاطین کی اصل بھی جن ہی ہے، اس لیے ان کو جنات میں یہاں پر ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہاں پر بھی ابلیس کو جنات میں سے شمار کیا گیا ہے. تو یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ وہ شیاطین کی اصل میں عبادت کیا کرتے تھے. ایسے ہی حقیقت میں بھی وہ جنات کی عبادت کرتے تھے. ان میں سے کچھ فریق ایسے بھی تھے جس کو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو بہرحال جنات اور شیاطین دونوں اس میں داخل ہیں، اور شیاطین بھی چونکہ جنات کی اصل سے ہیں اس لیے ان کو جن کہا گیا. اب عبادت کی صورت ذکر کریں، یطیعونہم فی عبادتہم ایانا، کہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے ان کے ہماری عبادت کرنے کے معاملے میں. یعنی وہ ان سے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تم ان کی عبادت کرو، اور یوں وہ وساوس ان کے دلوں میں ڈالتے تھے کہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے وہ سفارشی ہیں، تو وہ ان کو اس بات پہ لاتے اور یہ ان کی اتباع میں عبادت کیا کرتے تھے. ایسے ہی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ ان کے لیے ایک شکل میں ظاہر ہوتے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے کہ یہ فرشتے ہیں اور ان سے عبادت کرواتے تھے. بہرحال یہ ان جنات کی اطاعت میں فرشتوں کی عبادت کرتے. اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان میں سے وہ جنات پر حقیقت میں ایمان لانے والے تھے، شیاطین پر ایمان لانے والے تھے. مصدقون فیما یقولون لهم، مؤمنون سے مراد یہ ہے کہ وہ تصدیق کرتے تھے ان کی جو وہ ان سے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے سفارشی ہیں، فرشتوں کی عبادت کرنی ہے، فرشتے خدا ہیں، یہ ان کی تصدیق کر کے ان پہ ایمان لاتے تھے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثرہم بہم مؤمنون، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کلہم بہم مؤمنون، تو فرشتوں نے اکثرہم کیوں کہا؟ سب کے سب ان میں سے انہی پر ایمان لانے والے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کے مختلف جوابات مفسرین نے لکھے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جو وہ لوگ شرک کرنے والے تھے ان کی دو قسمیں تھیں. ایک بالکل عامۃ الناس سے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، بس وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے اور ان کی اتباع میں یہ کام کرتے تھے، تو گویا وہ حقیقت میں اپنے بڑوں کی بات کو مانتے تھے، ایمان لاتے تھے اور پھر فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے. جبکہ دوسری قسم وہ تھی جن کو سب کچھ پتہ تھا اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان پر ایمان لاتے، یعنی فرشتوں کی عبادت جنات کے کہنے پہ کرتے. تو اس لیے یہاں پر ان کے متعلق بات کی گئی ہے کہ اکثر جو ہے وہ ان پر ایمان لانے والے تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو اتباع تھے، جو کمزور تھے یا جو سمجھدار نہیں تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو مان کے اس طرف آتے تھے، جس کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر کیا گیا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، اور ایک آیت میں مقتدون بھی ہے. اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ باطنی عمل ہے،
اور عبادت جو ہے وہ ظاہری عمل ہے، تو جو فرشتے ہیں ان کو باطنی عمل کا تو نہیں پتا، تو اس لیے انہوں نے حتماً نہیں کہا کہ کلہم بہم مؤمنون، بلکہ اکثرہم بہم مؤمنون کی تعبیر جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اس سبق کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے شغف محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔